بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سعودی عرب اور لبنان کے درمیان سفارتی تعلقات کا خاتمہ۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب نے لبنان کے ساتھ اپنے تمام سفارتی تعلقات کو ختم کر لیا اور اپنے سفیر کو بیروت سے واپس طلب کر لیا، جبکہ ریاض میں موجود لبنانی سفیر کو واپس لبنان بھیج دیا۔ سعودی عرب کا ساتھ دیتے ہوئے کویت نے بھی ایسا کیا، یو اے ای نے بھی ایسا کیا، بحرین نے بھی ایسا کیا، جبکہ قطر نے اس کی وجہ جو واقعہ بنا اس کی شدید مذمت کی۔ اس سے پہلے ماضی میں سعودی عرب کی اور لبنان کی حزب اللہ کی وجہ سے، حسن نصر اللہ کی وجہ سے اتنی اچھی نہیں بنتی تھی، لیکن ماضی میں جو وہاں کے سنی حکمران تھے، رفیق حریری صاحب، انہیں قتل کیا گیا اور اس کے بعد سعد حریری حکمران بنے۔ تو سعد حریری کے ساتھ اچھے تعلقات سعودی حکمرانوں کے رہے، شاہ عبداللہ ہوں یا شاہ سلمان ہوں یا موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے سعد حریری کی خاصی مدد کی ہے اور لبنانی عوام کے ساتھ خاصا پیار اور اپنے تحائف بھیجتے رہتے ہیں۔ بہت مالی مدد بھی سعودی عرب وہاں کرتا رہتا ہے۔ اب اس پس منظر میں جائے بغیر میں آپ کو ذرا اب حالیہ جو واقعہ ہوا اس کی کچھ آپ کو وجوہات بتا دوں۔ حالیہ واقعہ ہوا، جارج قرداحی لبنان کے موجودہ وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو جنگ جاری ہے یمن کے اندر حوثی باغیوں کے درمیان اور یمن کی منتخب حکومت اور فوج کے درمیان، اس میں الحوثیون یدافعون عن انفسہم فی وجہ اعتداء خارجی، حوثی جو ہیں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں ایک بیرونی جارحیت کے سامنے، اور اس جارحیت کو تنفذہ السعودیہ والامارات، مسلط کیا ہے سعودی عرب نے اور یو اے ای نے۔ تو اس جنگ کا سامنا حوثی کر رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد حوثیوں نے اپنے کنٹرول کے علاقوں میں بڑے بڑے بل بورڈز لگائے اور جارج قرداحی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم ایک مسلط شدہ جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ حوثی قبائل یمن میں آباد ہیں اور کئی سو سال سے یہ آباد ہیں اور زیدی شیعہ یہ کہلاتے ہیں، اور 2004 میں ان کے رہنما بدر الدین الحوثی نے قبائل کو متحد کر کے وہاں کی منتخب سنی حکومت کے خلاف خروج کیا اور اس کے بعد حکومت سنبھالنے کی کوشش کی، صنعاء پر بھی قبضہ کر لیا، دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے، کویت نے، بحرین نے اور مصر نے، ان تمام ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یمن کی سنی حکومت کی مدد کی جائے جو کہ منتخب ہے، اور اس کو اس طرح سے حوثیوں کا ہٹانا یہ درست نہیں ہے۔ اور ان ممالک کے بقول حوثیوں کی پشت پر ایران موجود ہے اور ایران انہیں مالی سپورٹ کرتا ہے، اسلحہ دیتا ہے اور دیگر چیزیں دیتا ہے تاکہ وہاں سنی حکومت کا خاتمہ ہو سکے۔ تو سنی حکومت کی سپورٹ میں یہ تمام ممالک سامنے آ گئے، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین بھی شامل تھے، مصر بھی شامل تھے۔ اب حوثیوں نے جب دیکھا کہ دوسری طرف یہ ممالک آ گئے ہیں، خاص طور پر سعودیہ، تو براہ راست چونکہ سرحد یمن کے ساتھ سعودی عرب کی متصل ہے، تو انہوں نے براہ راست سعودی عرب پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ جازان میں، نجران میں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی طرف بھی بیلسٹک میزائلز ماضی میں داغے گئے، بلکہ اب بھی داغے جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سعودی حکومت اس کو ناکام بناتی ہے۔ تو یہ معاملہ ایک عرصے سے حوثیوں کے ساتھ چل رہا ہے سعودی عرب کا۔ عین درمیان میں آ کر لبنانی وزیر اطلاعات کا یہ بیان دینا، یہ ایک غیر مناسب سا بیان تھا۔ فوری طور پر اس کا نوٹس لیتے ہوئے سعودی عرب نے اپنے سفیر کو واپس بلایا اور ان کے سفیر کو واپس بھیج دیا، اور متصل بعد کویت نے، متحدہ عرب امارات نے اور بحرین نے سعودی عرب کا ساتھ دیتے ہوئے فوری طور پر لبنان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر لیا اور لبنانی وزیر اطلاعات کے بیان کو افسوسناک قرار دیا۔ اس وقت سعودی عرب نے اور یو اے ای نے، کویت نے، اس کے ساتھ ساتھ بحرین نے اپنے تمام شہریوں کو لبنان کی طرف سفر کرنے سے مکمل طور پر روک دیا ہے، اور ساتھ ہی ان تمام ممالک نے ہر قسم کی برآمدات پر، لبنانی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 3-4 دن کے اندر اندر $1 ارب سے زیادہ
لبنان کو خسارہ ہو چکا ہے۔ تو اس سارے پس منظر کی ایک وجہ تو یہ لبنانی وزیر اطلاعات کا بیان تھا جس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا، جبکہ ایک بڑی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی وہاں موجود لبنان کی جو تنظیم ہے، وہاں کے شیعوں کی جو تنظیم ہے حزب اللہ اور اس کے سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، ان کا بھی سعودی عرب کے متعلق ماضی میں اب بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہر بار آتا ہے۔ ماضی میں تو حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کی گلیوں کو اور سڑکوں کو خون سے رنگین کر دیں گے، اور اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں ان کی طرف سے سامنے آنے کے بعد اس جماعت کو مکمل طور پر سعودی عرب میں دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کے ساتھ تمام مراسم کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بیروت میں بندرگاہ پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور وہ بڑا فلک شگاف اس کے شعلے تھے، اور وہ پورا بیروت ایک دفعہ جل کے رہ گیا تھا، وہ پورا حصہ اس کا۔ تو اس پر کچھ تحقیقات ہو رہی تھیں، اور ان تحقیقات میں جو الزامات ایک دوسرے پارٹی پر لگائے گئے تھے ان میں ایک عیسائی پارٹی ہے، کیونکہ لبنان کی تقریباً نصف تعداد عیسائیوں کی بھی ہے، یہ مکمل طور پر مسلمان ملک نہیں ہے، عیسائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر، اور ان کی جو عیسائی فورسز پارٹی ہے اس کے رہنما سمیر جعجع ان کا نام ہے، انہوں نے حسن نصر اللہ پر بڑے سنگین الزامات لگا رکھے ہیں، اور حسن نصر اللہ نے ان پر لگا رکھے ہیں، اور ایک عمل موومنٹ کے ساتھ مل کر گزشتہ دنوں حسن نصر اللہ کی تنظیم حزب اللہ نے بیروت کی سڑکوں پر اسی پارٹی کے خلاف، عیسائی فورسز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ سخت فائرنگ کی، گھروں میں گھس گئے، چھتوں پر چڑھ گئے، سڑکوں پر بڑی شدید فائرنگ ہوئی، اور اس میں کئی لوگ مارے گئے، اور مکمل طور پر بیروت ایک میدان جنگ لگ رہا تھا۔ اور اس موقع پر حسن نصر اللہ نے ایک بیان بھی دیا کہ ہمارے پاس 1,00,000 جنگجو ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کو اگر حکم کر دیں تو یہ عیسائی فورسز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ماضی میں اسی طرح کا بیان سعودی عرب کے متعلق بھی دیا تھا کہ ہم سعودی عرب کی سڑکوں کو، گلیوں کو خون سے رنگین کر دیں گے۔ باوجود اس بات کے کہ وہاں سے سعودی عرب کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی سعودی عرب وہاں کے معتدل شیعوں کی بھی مدد کرتا رہا، وہاں کی سنی حکومتوں کی بھی مدد کرتا رہا، حتیٰ کہ موجودہ حکومت جو مکمل طور پر حزب اللہ کے زیر اثر ہے اس کی بھی مدد کرتا رہا۔ لیکن اب جبکہ یہ پیسے بھی سعودی عرب سے لیتے ہیں، مدد بھی سعودی عرب سے لیتے ہیں، اور پھر سعودی عرب کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، لبنان سے جو پھل آتے رہے ماضی میں سعودیہ میں، تو چند ماہ پہلے ان پھلوں میں جو منشیات پکڑی گئیں، ان پھلوں کے اندر بارود پکڑا گیا، تو سعودی ایئرپورٹس پر یہ دیکھا گیا۔ تو اس تمام صورتحال کے بعد وہاں سے جو سمگلنگ ہو رہی تھی، وہاں سے جو برآمدات آ رہی تھیں، اور وہاں سے جو دھمکیاں آ رہی تھیں، اور ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد اب ان کے وزراء کا حوثیوں کے حق میں بیان دینا، تو ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد سعودی عرب نے فوری طور پر لبنان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع کر لیا، اور سعودی عرب کا ساتھ دیا متحدہ عرب امارات نے، کویت نے، بحرین نے، اور متوقع طور پر مصر اور دیگر کچھ عرب ممالک کے بیان بھی ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ یقیناً وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ وہ موجودہ پس منظر تھا لبنان کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا۔